قربانی کرنا بھی مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو دنیا کے تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ فریضہ صرف حج کرنے والے خوش نصیبوں پر نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں موجود تمام اہل اسلام کے لیے ہے۔ اس فریضے کا نام عید الاضحیٰ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم سورۃ حج میں اس طرح فرمایا، ترجمہ: اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس لو اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 کھڑے ہوں، پس جب گر پڑے کسی پہلو پر تو خود بھی کھاؤ اور ان سے نیز کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو۔ اس طرح ہم نے فرما بردار بنا دیے ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس احسان کا شکر ادا کرو۔ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور صرف تمہارا تقویٰ۔ دیگر مسائل۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے قربانی کو لازم کر دیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یادگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، اس کے دانت اور سینگ وغیرہ پورے ہوں، جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ ہو۔ قربانی کے جانور پر سواری کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ ہانک کر لے جا رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے غالباً تیسری مرتبہ بھی یہ عرض کیا کہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے ارشاد فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ڈالنا جائز ہے، اونٹ کھڑا کر کے ذبح کرنا سنت ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے قربانی کے لیے اونٹ بٹھایا تھا۔ عبداللہ کہنے لگے کہ اس کو کھڑا کر اور پاؤں باندھ دے اور قربانی کر، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ قربانی کے لیے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بیل، مینڈھا، بھینسا، اونٹ ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جانور صحت مند اور مکمل ہوں، لنگڑے، بیمار، زخم خوردہ نہ ہوں، دانت پورے ہوں، اور یہ بھی خیال رہے کہ قربانی کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ فخر اور غرور کے ساتھ موٹے اور پلے ہوئے جانور کو لوگوں کے سامنے لے کر پھرنا اور یہ باور کرانا کہ ہم اتنے خوبصورت اور بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کو ان کی غربت کا احساس دلانا، یہ قربانی کے شایان شان نہیں۔ ریاکاری اور دکھاوے کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ قربانی کے جانور کی کوئی چیز قصاب کو اجرت میں نہ دی جائے۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے پائے اور سیڑھی وغیرہ بھی بطور اجرت قصاب کو دے دیے جاتے ہیں۔ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے اونٹوں کا بندوبست کرو اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو مزدوری میں نہ دو۔ قربانی کی کھال خیرات کی جائے۔ قربانی کی کھال بھی خیرات کرنے کا حکم ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال سے ذاتی استعمال کی کوئی چیز نہیں بنانی، حتیٰ کہ جائے نماز بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اور مجھے حکم دیا کہ ان کے گوشت بانٹ دو، جسے میں نے بانٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جھولیں بھی بانٹ دو، میں نے وہ بھی بانٹ دی۔ پھر کھالوں کو بانٹنے کا حکم دیا تو میں نے وہ بھی بانٹ دی۔ قربانی کے جانور کی تقسیم۔ قربانی کے جانور سے خود کھانا حلال ہے۔ اسلام نے اس کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا، ایک ذاتی استعمال کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک محتاجوں، ناداروں اور بھکاریوں کے لیے۔ یہی بہترین طریقہ ہے۔ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ خیرات کیا جائے۔ خیرات کے لیے خراب گوشت نکالنا اور ذاتی استعمال کے لیے عمدہ گوشت نکالنا قربانی کے ساتھ مذاق ہے۔ عام طور پر لوگ بکرا ذبح کر کے فریزر میں پورا ہی ڈال دیتے ہیں اور پھر خود ہی کھاتے رہتے ہیں۔ یہ سراسر مکروہ اور نہایت گھٹیا فعل ہے۔ اتنا ہی شوق ہے تو کوئی بھی دوسرا بکرا لے کر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے جو صرف اور صرف ذاتی استعمال کے لیے ہو۔ قربانی کا جانور تو ہوتا ہی خیرات کے لیے ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے
اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور لیا مگر وہ مر گیا یا کسی شخص نے چوری کر لیا تو لازم ہے کہ وہ فوری طور پر دوسرا جانور حاصل کرے، لیکن قربانی ضروری ہے کیونکہ قربانی کی نیت کر لی گئی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اور نماز عید کے بعد ذبح کا حکم۔ قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بکری اور مینڈھا وغیرہ اگر 2 سال کا ہو تو قربانی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے تو اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا، عید الاضحیٰ کی ادائیگی نہیں کی۔ اسی طرح برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بردہ بن نہاس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ انہوں نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 1 سال کی بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی قربانی کر، لیکن تیرے بعد اتنی عمر کی بکری کی قربانی کسی کے لیے جائز نہ ہوگی۔ بہرحال فقہ و اسلام نے قربانی کے جانوروں کی عمریں بالترتیب بکری، مینڈھا، دمبا، بکرا، بھیڑ کی 2 سال اور اونٹ کی، گائے، بھینس، بیل وغیرہ کی مقرر فرمائی ہے۔ قربانی کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس نے بہت بڑا اجر و ثواب ضائع کر دیا اور مجرم و گناہگار بنا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔